صدیق حسن خان الکنوجی، کنوجی نے، کنوجی بھی نہیں، کنوج ہے، سنور کے وزن پر. یہ بھی اہل حدیثوں کا بڑا تھا، یہ اہل حدیث تھا، یہ غیر مقلد نہیں تھا. نواب بھی نہیں تھا، خان بھی نہیں تھا. نواب صدیق حسن خان الکنوجی، یہ صرف صدیق حسن تھا. نواب بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر، اور خان بھی بن گیا فوٹو اسٹیٹ ہو کر. یعنی سر اور دم دونوں جو ہے نا وہ طبعاً لہا، طبعاً لہو نہیں بلکہ طبعاً لہا. آواز بڑی اچھی تھی اس کی، بڑی اچھی آواز، بہترین اذان دیتے تھے. اذان اس نے دی تو نواب کی ہمشیرہ نے، نواب کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ، نواب بھوپال کی ہمشیرہ غیر شادی شدہ تھی. اس نے جب آواز سنی تو اپنے مزدوروں سے کہا کہ یہ جو اس مسجد سے جو آواز آ رہی ہے فلانے طرف سے، اس بندے کو جا کر کے تلاش کر کے لاؤ. نواب کی ہمشیرہ کہہ دے تو کون انکار کرے گا. جا کر کے دیکھا طالب علم ہے، غریب اور یتیم قسم کا آدمی ہے، تو اس کو لایا کہ بھائی اس مسجد میں اذان کون دیتا ہے؟ تو بتایا کہ صدیق حسن. صدیق حسن حضرت کو لایا. نواب کی ہمشیرے نے پوچھا کہ آپ نے اذان دیے؟ کہا. آپ نے دیے؟ کہا. کہا سنا ہوا اذان، کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ اس نے وہ اذان سنائی کہ واہ. آیا مسئلہ سن؟ اس لیے نواب کی ہمشیرے نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو درزی کے پاس، ٹیلر کے پاس، اس کے لیے کپڑے مپڑے سلا دو. کپڑے سلا دے، تیار کیے. رات کو اس کو بلایا، نواب صاحب سے کہا نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، راغلم دا ملا دا پارا دا بس ملا غواڑم بس. ہاں بلنگو، نہ بخت غواڑم نہ تخت غواڑم، پدے ملا دے پارا راغلم دا صرف ملا غواڑم. سمجھے؟ اور ہماری قسمت ایسی ہے کہ آخر میں جا کر حضرت مرتد ہو گیا. سنا آپ نے؟ نہیں سنا. ہندو بن گیا. کہا اسلام میں کوئی مزہ نہیں ہے. بڑا کچھ بلا بڑا. تو شادی ہو گئی نواب کی ہمشیرہ سے. اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، اتنا پیسہ آ گیا بیوی کی وجہ سے، تو یہ نواب بن گیا طبعاً لہا، اور خان بھی بن گیا طبعاً لہا، اس کا تابع بن کر. اس لیے ذہین آدمی تھا، قابل آدمی تھا، اس کی قابلیت کا انکار بھی نہیں ہے. عربی بڑی اچھی اس کی، تفسیر اس کی فتح البیان آپ پڑھیں گے، بہترین تفسیر. الفاظ کی بحث کی ہے، اور خاص طور پر الفاظ پر جو بحث کی ہے بہت اچھی بحث کی ہے. بخاری کی اس کی شرح ہے، عون الباری. بہت سی کتابیں حضرت کی. الحتہ فی ذکر صحاح ستہ جو آپ کے اس میں صحاح ستہ کے ابتدا میں مقدمے میں لگا ہوا ہوتا ہے، یہ انہیں کی ہے، حضرت کی نواب صدیق حسن. اور اس کے بعد اللہ نے پیسے دے دیا تو وہ لکھتا تھا قال ابو حنیفہ قضا و قضا، ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے، وانا اقول ردا علیہ، میں اس پر رد اس طرح لکھتا ہوں، یہ غلط ہے ابو حنیفہ کی بات. مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چل گیا کہ اس طرح ابو حنیفہ پر رد لکھ رہا ہے، تو حضرت نے لکھا قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ہاکذا. سمجھ میں نہیں ہے؟ قال صاحب العروج بالفروج، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. قال صاحب العروج بالفروج ہاکذا وانا اقول ردا علیہ ہاکذا. میں اس کے جواب الجواب اس طرح دے رہا ہوں کہ یہ نہ نواب ہے نہ خان ہے، بلکہ شوپڑ خان ہے.